کرامت کی بات آتی ہے تو بندے چھپنے لگ جاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا, بڑا مدافعانہ سا عمل, بڑا شرمندہ سا بولا جاتی. وہ غوث پاک ایک دن ایک صاحب کرامت بیان کر رہے تھے تو بڑے جھجک کے حضور غوث اعظم, میں نے کہا تو بیٹھ, مجھے بیان کرنے دے, تو ڈر رہا ہے, کرامت سے ڈر رہا ہے, مجھے بیان کرنے دے, میں بیان کرتا ہوں, مجھے بیان کرنے دے. مولانا علی قاری علیہ رحمہ نے لکھا ہے, دیگر بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے, غوث اعظم خطبہ دے رہے تھے, تقریر کر رہے تھے, اچانک ہاتھ آگے بڑھایا تو یہاں تک ہاتھ بھیگ گیا غوث اعظم کا. ہاں کھول کے دیکھے, کھول کے بات کر رہا ہوں, ہاتھ یہاں تک بھیگ گیا. مرید کہتے ہم نے پوچھا حضور پانی بھی کوئی نہیں, ہاتھ بھیگ گیا. میں چپ کر کے سبق پڑھو, شاگردوں کو پڑھا رہے, چپ کر کے سبق پڑھو. تھوڑی دیر گزری, چند گھنٹے, تو ایک قافلہ آ گیا, سارے لوگ پانی میں بھیگے ہوئے ہیں. حضور غوث اعظم کے سامنے کھڑے ہوئے, کہا حضور آپ نے بڑی کرم نوازی فرمائی, بڑی کرم نوازی. وہ شاگرد کہنے لگے ہوا کیا؟ تو وہ لوگ کہنے لگے کشتی میں بیٹھے تھے تو کشتی ڈوبنے لگی. ہم نے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی, خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. کہتے ہیں حضور غوث اعظم نے وہاں بیٹھے ہاتھ لگایا اور ڈوبتی کشتی کو باہر نکال لیا. اور ڈرنے لگے, کہنے لگے جناب یہ کرامت لوگ نہیں مانیں گے. تو میں کہا جنہیں نہیں ماننا نہ مانے, ان کے کانوں کے نا پیچھے خارش ہوتی ہے جب اس طرح کی ولیوں کی بات بتائی جائے. وہ تو حضور غوث اعظم کی بات نہیں مان رہا, پڑھ نہ سورہ نمل پڑھ. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے محل میں بیٹھے دربار میں, فرمایا ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے. تم قرآن نہیں پڑھتے, ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے. تو ایک جن اٹھا, اس نے کہا دربار برخاست ہونے سے پہلے, دربار کے برخاست ہونے سے پہلے, بے شک آپ 5 منٹ میں برخاست کر دے تخت آ جائے گا. ہزاروں میل دور تھا. پتہ نہیں کہاں قرآن پڑھتے ہو تم, بنی اسرائیل کے ولیوں کی کرامتیں مانتے ہو, اور نبی پاک کی امت کی باری آئے تو تمہیں خارش ہوتی ہے. شرمندہ سا لب و لہجہ, ہمارا لب و لہجہ شرمندہ نہیں, اس لیے کہ ہم تو جیتے اور زندہ ہی ولیوں کے نام کی برکت سے ہیں. ہمارے لب و لہجے میں تمہیں شرمندگی نہیں ملے گی. ہم اس طرح بیان نہیں کرتے کہ کوئی کیا کہے گا تو بچ کے جملے. حضرت سلیمان سے کہا آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے, آپ نے فرمایا نہیں بھائی اس سے بھی پہلے چاہیے. ایک اٹھا, عنده علم من الکتاب, جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا, پورا علم نہیں تھا اس کے پاس, کتاب میں سے. حضرت آصف بن برخیہ تو کہنے لگے حضور میں نہ لے آؤں. تو میں کب لاؤ گے؟ انہوں نے کہا پلک جھپکنے سے نہ, اگر سارے بولے تو لطف آئے گا, پلک جھپکنے سے پہلے. آپ نے فرمایا چل لا کے دکھا. پھر آیا کہ نہیں؟ بولے آیا نا. حضرت آصف بن برخیہ وہاں سے گئے کہ وہیں رہے؟ آیا نا تخت, 80 فٹ اونچا, 80 فٹ چوڑا, 80 فٹ لمبا, اتنا بھاری کہ شاید 50 لوگ نہ اٹھا سکیں. وہ آیا, سامنے رکھا. تو حضرت سلیمان کہنے لگے یہ کیا ہے؟ تو جناب آصف بن برخیہ کہنے لگے ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا, اور جن پر نرا فضل ہے ان کی یہ شان ہے, جن کو اللہ کے وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. محبوب اپنے غلاموں کو خوشخبری دے دے کہ تیرے غلاموں پر میرا بڑا فضل ہے, فضل نہیں فضل کبیر ہے. تو جن پر نرا فضل ہو وہ تو بغیر جائے تخت لے آئے, اور جن پر فضل کبیر ہو وہ ڈوبتے ہوئے مرید کو ہاتھ ڈال کے بچا نہیں سکتے, وہ نہیں بچا سکتے. ڈر کے کیوں بات کرتے ہو؟ کھول کے کو, خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم. اور خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو, اور اس سے مراد ہر حضور غوث اعظم کا نام لینے والا قادری ہے. خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو, کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا, کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا رضی اللہ تعالی عنہ. اور جمیل قرآن حکیم میں ملکہ بلقیس سے متعلق ایک واقعہ آیا ہے جس کا تخت بڑا مشہور تھا, اور اسی تخت کو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اٹھوانے کا ارادہ کیا. تو ایک ولی اللہ حضرت آصف بن برخیہ رحمہ اللہ نے آنکھ چپکنے سے پہلے اس وزنی تخت کو وہاں حاضر کر دیا. اس واقعہ میں سے صوفیہ نے اپنے بزرگوں کی کرامات کا ثبوت اخذ کیا ہے, اور ان کا دعویٰ ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء اللہ ہر حال میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کی امت کے اولیاء اللہ سے افضل ہیں, اس لیے وہ بھی سب کچھ کر سکتے ہیں. اس حوالے سے علی بھائی کا کیا موقف ہے؟ علی بھائی تو پہلے کہیں گے اگر وہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو میرے بھائی مہربانی کر کے یوٹیوب کے اوپر جو نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخانہ ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں, جو دنیا کے 1.5 ارب مسلمان احتجاج کرنے کے باوجود ڈیلیٹ نہیں کروا سکے, تو پلک جھپکنے سے پہلے ذرا اسے ڈیلیٹ کروا دیں. اور اگر نہ کروا سکے, جو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں کروا سکتے, یہ ظاہر ہے کہ یہ تو فزیکل ایفرٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معاملات کو جوڑا ہوا ہے, تو پھر آپ نے سمجھ لینا ہے کہ یہ صرف ان کے زبانی دعوے ہیں. اب وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ جی وہ انہوں نے فکر لگ, اچھا اس سے تو توحید اخذ کرنی چاہیے تھی. یہ چکر میں پڑ کے کہتے ہیں بندہ لبو کیڑا جے جنہیں اینج کر کے تخت لے کے آیا, وہ بندہ اگر امپورٹنٹ ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ اس کی تعریف وہاں پہ بیان کرتا, اس کے تو فوراً ساتھ ھذا من فضل ربی آ گیا. قرآن پاک خاموش ہے کہ یہ کون تھا بندہ,
یہ جن تھا, انسان تھا, فرشتہ تھا, پیغمبر تھا. کہا وہاں پہ ایک شخص تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. قرآن کی روح سے تو کتاب کا علم جو ہے نا وہ پیغمبر کو دیا جاتا ہے. عین ممکن ہے وہ پیغمبر ہو, کیونکہ ایک وقت میں کئی پیغمبر اگلے زمانوں میں ہوا کرتے تھے. عین ممکن ہے وہ کوئی فرشتہ ہو, جیسا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما. حسان ابن ثابت شعر کہتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے حضور نبی علیہ السلام نے دعا کی کہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اس کی مدد فرما, جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے مدد کی تھی روح قدس کے ذریعے کہ وہ مٹی کی مورت میں پھونک مارتے تھے, وہ پرندہ ہو جاتی تھی. مادرزاد اندھے اور کوڑیوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو اس کو شفا ہو جاتی تھی. روح قدس کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی گئی. تو یہاں پہ بھی سلیمان علیہ السلام کی مدد کسی فرشتے کے ذریعے کی گئی ہو, اہم ممکن ہے. اور امام فخر الدین رازی المتوفا 606 ہجری, جنہیں صوفیاء بھی امام مانتے ہیں اور علماء کا طبقہ بھی امام مانتا ہے, انہوں نے بڑی ایک مشہور تفسیر لکھی, تفسیر کبیر. وہ بضد ہے کہ یہ جو الفاظ ہے نا کہ وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا, یہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام ہی تھے. سلیمان علیہ السلام خود وہ تخت لے کر آئے اور ان کا ہاذا من فضل ربی, دیکھو میں لے آیا ہوں یہ. اچھا اب انسانوں کو مصیبت پڑ گئی ہوئی ہے, پوری تصوف کھڑی تھی اس واقعے پہ. صوفیوں کے امام, اور ایسا امام جسے علماء بھی امام مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام آپ لے کے آئے ہیں. اب اگر سلیمان علیہ السلام لے آتے ہیں تو ساری بابیں ختم. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے علمی طور پہ بات کی, لیکن یہ ان کی جو تفسیر ہے یہ قرآن میں فٹ ان نہیں بیٹھتی. قرآن پاک اس معاملے کو اس سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ایک شخص سے ہوا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا درباری تھا, چاہے وہ جن تھا, فرشتہ تھا, یا کوئی پیغمبر تھا, انسان تھا, کوئی بھی تھا. اس کے بعد ہمیں رویہ بتایا گیا کہ ہم نے اللہ کی طرف رجوع لانا ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ اس سے آپ نے اپنے بزرگ بابے ثابت کرنے ہیں. یہ بالکل غلط ایٹیچیوڈ ہے, اور اس کے اوپر یہ ڈاکٹرن کھڑا کرنا کہ جی حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی کی اگر یہ شان ہے تو نبی علیہ السلام کے امتیوں کی شان اس سے زیادہ ہوگی. شان زیادہ ہونے کے لیے کمالات کا زیادہ ہونا ضروری نہیں ہوتا. قرآن تو شان کی بنیاد علم بتاتا ہے, اور اس کے بعد اگر آپ کی نسبت بھی ہے, جیسے نبی علیہ السلام کو اللہ نے اگلی امتوں پہ ان کی امت کو فضیلت دی ہے نبی علیہ السلام کی وجہ سے, کنتم خیر امت اخرجت للناس, اور نبیوں والا کام دیا ہے, تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تو یہ اس قسم کے رزلٹ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں اب ان کو سمجھانے کے لیے ایک بات کر رہا ہوں. کئی ایک چیزیں ہیں جو اگلے انبیاء کو جزوی طور پہ فضیلت حاصل تھی جو ہمارے نبی علیہ السلام کو حاصل نہیں ہے. کلی فضیلت ہمارے پیغمبر کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہمارے نبی علیہ السلام کو موت آ چکی, اللہ کی جنتوں میں زندہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام آج تک نہیں مرے, ان کو موت نہیں آئی. وہ تو رفع سماوی ہوا نا, وہ اپنی سیکنڈ ڈسینڈنگ کے اندر اللہ تعالیٰ وہ یہاں پہ اس امت میں آئیں گے اور زندگی گزار کے فوت ہوں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ابھی تک زندہ ہے. تو اب یہ فضیلت نبی علیہ السلام کو آپ دیں گے؟ تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا اینالوجیز بنانے کا. اگر نبی علیہ السلام کے ساتھ اینالوجیز نہیں بنا سکتے تو باقی تو پھر چھاٹ ہی دو نا. ان کے امتیوں کی بنیاد بنانا تو بڑی دور کی بات ہے. جو چیز ثابت ہوگی وہ ہم مانیں گے. سلیمان علیہ السلام کا وہ امتی تھا یا کوئی فرشتہ تھا یا جن تھا یا صحابی تھا, وہ کام کر دیا, وہ تو ہمارے پاس ثابت ہو گیا. آپ اپنے بابوں کے بارے میں جو جھوٹے کلیم کر رہے ہیں نا, وہ آپ کو ثابت کرنے کے لیے لانا پڑے گا. اور آج کل تو بڑا آسان دور ہے, کہتے ہیں دنیا اولیاء اللہ سے خالی نہیں ہے. ایک ولی بھی نہیں پہ لفظہ تو جس کو ہم بی بی سی, CNN, الجزیرہ, جیو, ARY, دنیا ٹی وی کے سامنے لے کے آئیں اور ساری دنیا کو بابوں کا پجاری بنا لیں, جو آپ بنوانا چاہتے ہیں بابی بنا لیں, تو لے آئیں. ہم اس کے سامنے وہ یہ اس میں سے کوئی کام کر کے بتائیں. کہتے ہیں نا جناب بزرگ سب کچھ کر لیتے ہیں اور ان کے پاس بڑی بڑی کوالٹیز ہوتی ہیں. اور یہاں تو کتنے لوگ ہیں جو ایلوژن کر دیتے ہیں. یہ ڈیوڈ کاپر فیلڈ کو ذرا آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں, کرس اینجل کو دیکھیں, کبھی وہ پانی پہ چل رہا ہے, کبھی دیوار پہ چڑھ کے بتا رہا ہے, کبھی ہوا میں اڑ کے. وہ سارا ایلوژن ہی کیا ہوا ہے اس نے, وہ پورا دھوکا ہے. اس کی بھی ویڈیوز رکھی ہیں کیسے کر رہے ہیں. اللہ نہ کرے پاکستان آ جائے تو سارے مولویاں اور پیراں دی دکانیں بند, سارے دربار اجڑ جان گے. آپ دیکھ لیں وہ جو کچھ کر کے بتا رہا ہے. کیوں؟ لوگ کہیں گے آپ کے بابوں کی تو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں, جعلی کتابیں باتی ہیں, یہ تو ہم سامنے دیکھ رہے ہیں. تسی آؤ تو کر کے دسو نا جناب.
میں نے ان کو بہت بڑی بات کی ہے. یہ تو کہتے ہیں نا کہ ہمارے بزرگ جو ہے دلوں کا حال جان لیتے ہیں. میں نے ان کو کہا کہ یہ تو بہت دور کی بات. میں اپنا مشین ڈیزائن کا فارمولا یا میکینکس اور مٹیریلز کا فارمولا لکھ کے دیتا ہوں, کوئی بزرگ مجھے وہ لکھا ہوا دیکھ کے پڑھ کے بتا دے. اچھا یہ بھی مانتے ہیں نہیں پڑھ سکتا, اس میں اتنے زیادہ کوئی لیٹن کے الفابیٹ ہیں, کچھ گریک کے الفابیٹس ہیں, جس نے وہ سیکھا نہیں ہوا وہ تو اس کو بتا ہی نہیں سکتا. ابھی تو میں یہ کہہ نہیں رہا کہ وہ بتائے کہ یہ فارمولا کس چیز کا, یہ تو بالکل نہیں بتا سکتا, صرف پڑھ کے بتا دے. تو وہ کیسے کوئی اس طریقے سے معاملات کر سکتا ہے؟ سب کچھ جھوٹ کے اوپر چل رہا ہے. باقی اگر آپ نے منوانا ہے اے کوڑا اے میدان ہو, میں ان کو بار بار کہہ رہا ہوں آپ کی بزرگی ہم نے چاٹنی ہے. بلکہ میں اپنے بارے میں کہتا ہوں, اگر میں بزرگ ہوں اور میرے پاس یہ کوالٹیز ہے تو مجھے مر جانا چاہیے. اور جس طرح ایک بابا جی کہتے ہیں نا, اوے امت مر جائے حضور دے خاکے پہ بن دے جے. امت سر بعد مرے, پہلے تو وہ مرے نا جنہیں بارے تہاڈا عقیدہ ہے کہ وہ دنیا کا نظام چلا رہے ہیں, وہ کیوں نہ پہلے مرے جس کے پاس اختیار بھی ہے کہ وہ یوٹیوب سے وہ ویڈیوز نہ گستاخانہ ڈیلیٹ کرا سکے. تو آپ کو یہ کہنا چاہیے سب سے پہلے ہمارے وہ بزرگ مر جائیں کہ بزرگی وہ کلیم کیے ہوئے ہیں اور یوٹیوب پہ نبی علیہ السلام کی گستاخانہ ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں, ہم نہیں ڈیلیٹ کروا سک رہے. میں اپنے اوپر کہتا ہوں مجھ پہ لعنت ہو کہ اگر میرے پاس یہ اختیار ہو اور میں ویڈیوز نہ ڈیلیٹ کروا سکوں. اور آگے اس کو آپ خود اپلائی کر دیں جس کے اوپر کروانا ہے. یہ باتیں کرنا آسان ہے نا, تو یہ کر کے بتائیں. اور جی وہ کہتے ہیں جناب وہ جی نگاہ مارتے ہیں, ایسے نگاہ اٹھاتے ہیں جناب عرش پہ, نیچے تکتے ہیں جناب 7 زمینہ تیل بھی کراس. اے تیل دے گھاٹے فٹ ہو گیا جی. تیل کسی بزرگ نے دریافت کیتا یار. یعنی کتنے انرجی کرائسس ہیں پاکستان کے اوپر. دنیا میں بھی جو پہلا تیل کا کنواں ہے اس کو بمشکل 200 سال ہوئے ہوں گے. پنسلوینیا میں امریکن سٹیٹ میں سر ایڈون نے دریافت کیا. داڑھی تھی ان کی پوری مٹھی تھی لیکن مسلمان نہیں تھے. کسی بزرگ نے تیل دریافت کیا. تو یہ کیا زمین کے اندر 7 زمینوں کے نیچے جا کے دیکھتے رہے, تیل نظر ہی نہیں آیا انہوں نے. کہانی جھوٹ. اچھا وہ ہمارے پاس ایک ہمارے محلے دار ہے نا, وہ کہتے ہیں جناب وہ میں نے تو آئے دن داتا صاحب آ کے منو ملتے ہیں. میں کہا سر جب ہوں آون نا تو تسی پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر غائب ہو گئے تو شیطان ہے, اگر وہ جمے رہے تو بزرگ نے. کہتا نہیں تو استغفار گستاخی ہے. کیوں گستاخی ہے؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ اللہ نے مجھے دیا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. میں نے کہا آپ میرے سامنے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو, میں غائب نہیں ہوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو, میں غائب نہیں ہوں گا. میں تو خوش ہوں گا. اگر کوئی اولیاء اللہ میں سے ہے تو وہ اسم اعظم سن کے تو خوش ہوگا. بلکہ بزرگوں کو حاضر کرنا ہو تو پڑھنا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ خوش ہو کے حاضر ہو جائیں, اسم اعظم ہے نا یہ. تو چونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے نہیں ہیں, وہ شیطان اندر غائب بھی نہیں ہوتا. کدے وہ کہتے ہیں خضر ہے, کدے کچھ کہتے ہیں, کدے کچھ کہتے ہیں, بالکل جھوٹ بولتے ہیں. اور پھر وہ لیم ایکسکیوز کیا دیتے ہیں, کہتے ہیں دیکھیں جی یہ موبائل انگریزوں نے بنایا ہے, اتنی دور سے سن لیتا ہے, تو اللہ کا ولی نہیں سن سکتا. دیکھیں ادھر جاؤ سر اسی تو ہم دیں گے, بزرگوں کو تو چھوڑ دیں. ایک عام انسان جانوروں سے تو افضل ہے نا. تو ان بزرگوں کے جتنے مریدین ہیں, یعنی آپ لوگ جو ہم سے آ کے جھگڑتے ہیں, آپ جانوروں سے افضل ہے نا. تو چڑیا تو اڑ لیتی ہے, آپ میں سے کون ہے جو اڑ سکے؟ بزرگ بھی نہیں اڑ سکتے اللہ کے فضل نال, تسی بھی نہیں اڑ سکتے. تو یہ کمپیریزن کروانا بالکل غلط ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ کوالٹیز دی ہیں جو انسانوں کو نہیں دی, اور انسانوں کو ایسی کوالٹیز دی ہیں جو ان کو نہیں دی ہیں. تو جو اللہ نے جو کوالٹی دی اس فریم آف ریفرنس سے باہر نہیں کو نکل سکتا. اگر کہتا ہے اڑ سکتا ہے کوئی ان میں سے, تو قرآن میں یہ والا واقعہ تو آیا تخت بلقیس والا, آپ کو ہم کیسے چیک کریں؟ آجو سارے منارے پاکستان. لیکن ہمیں تو یقین ہے, جس طرح ہمیں یقین ہے 2 + 2 4 ہوتے ہیں, آپ کی شہادت کا بھی ہمیں یقین ہے. ہم پیراشوٹ گوروں کا بنایا ہوا آپ کو باندھ دیں گے, گوروں کا بنایا ہوا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ ان بزرگوں کی کنٹریبیوشن کیا ہے, جو کہتے ہیں ہمارے پاس اتنے علوم ہیں. اور منارے پاکستان سے ان کو نیچے دھکا نہیں دیں گے. خود ہی بسم اللہ پڑھ کے, یا جو بھی, یا شیخ عبد القادر جنانی, یا وہ جو کہتے ہیں نہیں فلانے پیر صاحب اتھوں ٹرے تے اتھوں ٹری تے اتھوں پکڑ لیا, بلا لو سارے بابے نو تے چھال مارو, تو پورا پاکستان آپ کے پیچھے چلے گا اور مان لے گا. اور جب آپ زمین کے قریب پہنچنے لگے نا, تو آپ نے ایک دفعہ تو اپنے عقیدوں سے توبہ کرنی ہے, اور شعر پڑھنے کا تو ٹائم نہیں ہونا, آپ شہید ہی ہو جائیں گے. فوراً بٹن دبا کے پہلے لینڈ کرنا ہے. یہ تجربہ کر کے دیکھنا. اور سر یہ
जहाज अंग्रेजों का बनाया हुआ बोइंग 747 या एयरबस A380, जहाज कॉकपिट में इनको बिठा देना, ये जहाज उड़ा नहीं सकते। निगाह मार के उड़ना तो बड़ी दूर की बात है, जो जहाज उड़ रहा हो ना, उड़ते जहाज से अगर पायलट पीछे हट जाए और इन बुजुर्गों को लाके बिठा दें, जिसको अकीदा है ना, तो वो अपनी एक फ्लाइट बुक करवा ले, सारे पाकिस्तान के बुजुर्गों तो जान छुड़ाओ, वो जाके कितने लैंड करेगा जहाज? अगली दुनिया में, इस दुनिया की लैंड करने का। ये सब की सब झूठी बातें इन्होंने मशहूर की हुई हैं। तो ये इन्होंने अगर साबित करनी है तो करके बताएं, इस तरह नहीं जी तुसी नहीं मनदे असी मनने आ। वो बात मानते हैं जो हुई हुई है, कुरान और सुन्नत के अंदर मौजूद है। कहते नहीं हमारे बुजुर्गों की बातें कुरान और सुन्नत में तो नहीं होंगी, तो हम कब कह रहे हैं कुरान और सुन्नत से निकाले? हम कह रहे हैं करके दसो। देखो ना, अगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबारी ने तो करके बता दिया ना, उसने तो नहीं कहा कि मेरे अब्बा जी करते होंगे सन, उन्होंने करके दसा, तुसी करके दसो तो हम मान लेंगे। तो बिल्कुल ये फेल हो चुके हैं, इनके पास कोई भी चीज मौजूद नहीं रही। और मैंने कई बार बयान किया कि आप लोग बीमार होते हैं, आपको दरबारों पे ले जाते हैं, जब बुजुर्ग बीमार होते हैं उनको शिफा इंटरनेशनल में और आगा खान में ले जाते हैं। कितने बुजुर्ग हैं पाकिस्तान लेवल के, मैं नाम नहीं लेता, पेशाब बंद हुआ है तो उनको आगा खान में ले गए। क्यों? वहां ले जाए ना, वो उसी दरबार के ऊपर जहां आप कहते हैं समुद्र रोका हुआ है। सर कोई इंसान अपना पेशाब नहीं रोक सकता, समुद्र का तो साइज ही नहीं आप लोगों को पता कितना है। और फिर माजरत के साथ, जिन लोगों के बारे में आपका कीदा था समुद्र रोका हुआ है, एक के बारे में आपका कीदा था वो इंडिया के बम पकड़ते थे पुल पे आके, हिंदू आज तक मजाक उड़ाते हैं आपका। अच्छा, उन सारों के मज़ारात के ऊपर आके ठोक के चले गए हैं दहशतगर्द। हम इस चीज को कंडेम करते हैं। उसके बाद आप तहफ़्फ़ुज़ औलिया कॉन्फ्रेंसेस भी करते रहे, यहां हमारे जेल में भी हुई है, मुझे मैसेज किए जी तहफ़्फ़ुज़ औलिया कॉन्फ्रेंस। मैं कहा सुभान अल्लाह, अभी तक तो आप कहते थे औलिया अल्लाह हमारी हिफाजत करते हैं, अब आप भी औलिया का तहफ़्फ़ुज़ करना शुरू हो गए। और वो कहते हैं प्रेस क्लब के सामने एहतजाज होगा। मैं कहा ना, ये सारे बड़े बड़े मज़ारों के बाहर एहतजाज होना चाहिए कि सर किथे बुढ़े हो गए हो, ऊंट क्वालिटीज खत्म हो गई ने, ये कहानियां ही समझे। जो बंदा कब्र से निकल के रावी के पुल पे आ रहा है, तो जो उधर ठोक के जा रहा है उसको क्यों नहीं पकड़ रहा? सोचने वाली बात है ना। जो समुंदर रोक सक रहा है, उसी मजार के ऊपर कितने लोग आके दहशतगर्द के हमले के अंदर, दहशतगर्दों के हमले में मारे जाते हैं, क्यों नहीं रोक सक रहा? अच्छा, अब बाद लोग पता कहते हैं, वो कहते हैं जी वो जी खाना काबे में भी क्रेन गिर गई थी ना, फौरन उसे पहुंच दे, क्योंकि उनको पता है अल्लाह इन्हां दा है, बाबे साढ़े ने, तो सारा सी ऑन करना है। सर अल्लाह ने कहीं दावा नहीं किया कि आप बिस्मिल्लाह पढ़ के सॉकेट में 2 उंगलियां डाल दें तो आप बच जाएंगे। अल्लाह ने दुनिया बकदरे एफर्ट रखी है। अल्लाह ने तो हुसैन अलैहिस्सलाम को ज़बह होते भी देखा है। अल्लाह ने खाना काबे की 2 दफा तौहीन होते भी देखी है, यजीद के हाथों भी, हज्जाज इब्न यूसुफ के हाथों भी। अबरा का लश्कर एक ही दफा हलाक किया था। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, कुर्बे क़यामत में एक पतली टांगों वाला हबशी काबे की ईंट से ईंट बजा देगा। तो नबी अलैहि सलाम खुद बता रहे हैं दुनिया बकदरे एफर्ट अल्लाह ने रखी है। लेकिन आपका बुजुर्गों के बारे में दावा है कि दुनिया का निजाम चला रहे हैं और ये सब कुछ करते हैं। अल्लाह ने कहीं नहीं कहा, अल्लाह ने तो आपकी ड्यूटी लगाई हुई है कि आपने बकदरे एफर्ट करना है। इसलिए अल्लाह ताला वाला हमें कोई धौंस न डाले इस मामले में। अल्लाह ने दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा है, वरना तो होता है कि बिस्मिल्लाह पढ़ो प्यास बुझ जाएगी, पानी से ही बुझेगी। असबाब से जुड़ा हुआ है अल्लाह ताला ने। तो ये वाली मिसाल देना बिल्कुल इनकी गलत है। मैं साथ साथ ये जो वसवसे डालते हैं ना लोगों के जहनों में, मैं वो साथ क्लियर करता हूं। तो ये बुजुर्गों के बारे में कहते हैं जी रूहानी ऑपरेशन करते हैं, वो जी बाईपास कर देते हैं। मैंने कहा बाईपास तो बहुत बड़ी चीज है, उधर तो ग्राइंडर चलता है। एक नौ मौलूद बच्चे का कोई खतरा बुजुर्ग करके बता दे, खतरा तो नजर आ जाना ना हुआ सामने, खतरा नहीं होता। वो जो बाईपास कर सकता है वो खतरा नहीं कर सकता। खतरा नजर आ जाना है, बाईपास क्या पता है अंदर हुआ है या नहीं हुआ, और रूहानी है ना। सब शैतानी बातें हैं। अगर कोई है तो खतरा करके बताए, निगाह मार के करके बताए। खून भी नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि जो तुम बाईपास करते हो खून नहीं निकलता, रूहानी बाईपास कर रहे होते हैं। सब कहानी है। आखिर में मैं तो वैसे इस पे घंटों बोल सकता हूं, मेरा फेवरेट टॉपिक है। मैं अपनी गुफ्तगू को कंक्लूड करता हूं उस हदीस पे जो सही मुस्लिम के अंदर है, दज्जाल के कॉन्टेक्स्ट में। नबी इस्लाम फरमाते हैं कि कुर्बे क़यामत में जब दज्जाल आएगा ना, उसके माथे पे काफिर लिखा होगा, लेकिन वो काफिर डायरेक्ट नहीं लिखा होगा, काफ अलिफ फा रा। तो हो सकता है वो कोई उससे कुछ और ही बना ले, काफ से कशफ बना ले, अलिफ से उसको अल्लाह कह दें, ठीक है जी, फा से कुछ और बना ले, इस तरह कोई बना सकते हैं। बल वो अब जाहिर है कि उसको अल्लाह ने गैर मामूली सलाहियतें दी होंगी। सही मुस्लिम में पूरी डिटेल आती है, आसमान से बारिश बरसा देगा, जमीन से सब्जा उगा देगा, और
ایک مومن پھر اسے چیلنج کرے گا سامنے آ کے, وہ کہے گا تو دجال ہے, وہ کہے گا میں اتنا کچھ کر رہا ہوں تو مجھے رب کیوں نہیں مانتے, وہ کہتا ہے وہ کہے گا اس لیے کہ مجھے میرے نبی کی حدیث پہنچی ہے کہ تو دجال ہے. کرتب سے متاثر ہونے والا تو یہ بندہ نہیں ہوگا, قرآن و حدیث والا ہوگا نا, کتابی ہوگا نا. بابی ہوتا تو سیدھا انہوں ہی سجدہ کر دینا, تو وہ کہے گا میں تجھے قتل کر دوں گا. وہ قتل کرے گا پبلکلی, اس کے 2 ٹکڑے کر کے ان ٹکڑوں کے درمیان چلے گا, اور پھر اسے ٹکڑوں کو جوڑ کے پھر زندہ کرے گا, اور کہے گا اب تو مجھے خدا مان, میں نے تجھے مار کے زندہ کیا. وہ کہے گا تیرے اس عمل نے میرے عقیدے میں ہی اضافہ کیا ہے کہ تو واقعی دجال ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک مومن کو قتل کر کے وہ دوبارہ زندہ کرے گا اور دوبارہ اس کو قتل کرنے پر قادر نہیں ہوگا, تو دجال ہے. ہائے ہائے, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اس وقت کا سب سے بہترین مؤمن ہوگا, سب سے بہترین شہید ہوگا. لیکن وہ کون سا ہوگا؟ کتابوں کا ماننے والا, بابوں کا ماننے والا نہیں.